जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए, सब मतलब पीटीआई लोगों के लिए अच्छी खबरें। आज सबसे पहले तो इस बात की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि बुशरा बीबी 267 दिन नाहक जेल काटने के बाद वो आज अडियाला जेल से रिहा हो गई और बनी गाला में पहुंच गई हैं। जो इमरान खान की एरिया है बुशरा बेबी, उन्होंने खुद इस तोशाखाना 2 केस में खुद गिरफ्तारी आके दी थी और उसके बाद 2-3 दफ़ा बेल होने के बाद फिर बेल को रिजेक्ट किया जाता था। जो हालात थे पाकिस्तान के अंदर वो अभी भी सबके सामने है। तो आज भी आखिर बुशरा बीबी साहब जो है ना अपने घर अडियाला जेल में, बनी गाला सॉरी, पहुंच गई है। और कारकुनान का बड़ा जश्न था। कारकुनान वहाँ अडियाला जेल के बाहर जब लोगों को खबर पहुंची कि बुशरा बीबी को रिहा कर रहे हैं तो अडियाला जेल के बाहर भी कारकुनान का रश था। उसके बाद जब बनी गाला पहुंची तो उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, क्योंकि इमरान खान की एहलिया हैं और उनकी इमरान खान के साथ वफादारियाँ हैं कि एक लंबे टाइम के बाद वो रिहा होकर अपने घर को पहुंची। और दूसरी जानिब जी इमरान खान साहब से लंबे टाइम के बाद उनके वकला की जो टीम है उनकी भी आज मुलाकात करा दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट का ये आर्डर था कि इमरान खान साहब को जो है ना कोर्ट के अंदर लेकर आया जाए, वहाँ वकला की टीम उनसे जो है ना मुलाकात करे। उसके बाद जेल अदालत में तो नहीं लेकर गए, लेकिन अदालत ने फिर हुक्म दिया कि जो इमरान खान के जो वकला हजरात हैं वो इमरान खान से मुलाकात करें। उसके बाद हम इमरान खान के हवाले के बाद सबसे पहले बात करेंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज सपहर 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इमरान खान से वकला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला हुआ। पीटीआई की जानिब सेक्रेटरी सलेमान अकरम, राजा शुएब शाहीन और फैसल चौधरी इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान अपनी एहलिया की जमानत पर रिहाई की खबर सुनकर बहुत पुरसकून हुए और इत्मीनान का इजहार किया। खान साहब को आज उनकी बहनों पर किए गए जुल्म से भी आगाह किया गया। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि खान साहब को जिन हालात में रखा गया उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्हें 6/8 के सेल में 24 घंटे लाक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरा खोलते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है। खान साहब का कहना था कि उन्हें कोई एक्सरसाइज भी नहीं करने दी जा रही। फैसल चौधरी ने कहा कि बिजली चली गई तो 12-12 और 14-14 घंटे वो अंधेरे में बैठे रहे। ये सलूक आलमी कानून के तहत तशद्दुद के ज़िम्रे में आता है। इस जेल में मौजूदा अहले से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई और ना ही उन्हें एहलिया की रिहाई का इतला दी गई। उनकी शेव भी बढ़ी हुई थी। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान का जज्बा तवाना है और वो तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का पैगाम दिया और वो अपने कारकुनान पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को हिदायत की कि वो फ्रंट पर रहकर कारकुनान को लीड करें, वो अवामी जज्बे के साथ चलें। मजीद उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। ये आइन और अदलिया पर हमला है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान 6वीं तरमीम की मंजूरी का तरीक़ाकार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये एक पार्टी या किसी शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान की आवाम ही इसके खिलाफ खड़ी होगी तो बात बनेगी। मजीद इस मौके पर शुएब शाहीन ने बताया कि ज़राए अबलाग तक रसाई ना होने की वजह से इमरान खान को 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और उसके नतीजे में जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने का इल्म नहीं था। उन्होंने 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार किया। फैसल चौधरी ने वाजे किया कि बानी पीटीआई सिर्फ 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार किया, ताहम उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर कोई तबसरा नहीं किया। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने 6वीं आईनी तरमीम के बारे में मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के बारे में भी इस्तग़फ़ार किया और तरमीम के हक़ में JUI के वोट देने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो फैसल चौधरी जेल में बानी पीटीआई से रवा सलूक के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि इस हवाले से अदालती कमीशन कायम करके अडियाला जेल का दौरा किया जाए। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को आज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करके वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। ये जी इमरान खान साहब से आज एक लंबे टाइम के बाद वो वकला टीम ने मुलाकात की है। उसके बाद आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो ऐसे होता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जुम्मे वाले दिन ही अच्छी खबरें होती हैं, लेकिन आज जुमेरात का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीआई के लिए आज अच्छी खबरें हैं।
تو دوسری جانب جی عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت کچھ دنوں تک مل جائے گی۔ عدالت عدلیہ نے پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی اس میں شامل کرنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر رپورٹ جمع کریں اور عدالتی حکم کی نقل عمل درآمد کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیجی جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر 72 سال ہے، وہ سابق وزیر اعظم اور انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ عمران خان کی درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹائی جائے۔ واضح ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالج کی نگرانی میں طبی معائنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کیا۔ واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو ایس سی او سربراہ کانفرنس کے موقع پر احتجاج کی کال اس شرط پر واپس لی تھی کہ بانی چیئرمین طبی معائنہ کرایا جائے، تاہم پی ٹی آئی چیئرمین کے ذاتی معالج کو جیل میں رسائی نہیں دی گئی تھی اور 2 سرکاری ڈاکٹر نے جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا معائنہ کر کے ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ یہ تو عمران خان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں آج بشرا بی بی کے حوالے سے، بشرا بی بی بھی رہا ہو گئی ہے، بعد میں ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگتی ہیں یا ان کے اوپر کیا حالات ہوتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے الحمدللہ پی ٹی آئی کے لیے فیصل واڈا نے کہہ دیا تو یقیناً ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ رکھنا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت آئے گا۔ اور دوسری جانب جی رانا ثناء اللہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، ارشد شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے نا چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا، اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک لمبی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی اس نئے طریقہ کار کے سبب عدالت عظمیٰ کے سب سے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا، اور پی ٹی آئی سمیت ناقدین کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے۔ اس حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے انڈیپینڈنٹ اردو سے خصوصی گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جسٹس منصور کا راستہ تو روکا گیا، لیکن ان کا راستہ روکنے میں حکومت یا کسی اور کا عمل دخل کم اور پی ٹی آئی کا زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسی انتشاری ٹولہ ہے کہ مخالفت تو دور، یہ کسی کی حمایت بھی کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے منصور علی شاہ بہت قابل جج ہیں اور اچھے انسان ہیں، ان کے متعلق جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہیں پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو کسی کی سپورٹ تو دور کی بات ہے، پی ٹی آئی انتشاری ٹولہ کسی کی سپورٹ بھی کریں تو ان کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں تو پھر اس کو جب ایک طرف سسٹم اکٹھا ہوا ہو، ایک طرف مقتدرہ اکٹھے ہوئے ہوں تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے نقصان پہنچنا ہوتا ہے۔ مزید جی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی کے اندر یہ بات کی جو بہر آئی کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں منصور علی شاہ آ رہے ہیں اور وہ آ کر ان کا بندوبست کر دیں گے۔ جب کوئی جماعت اس انداز میں بات کرے گی تو پھر یہ سب چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ترمیم میں اس چیز کا عمل دخل ہے یا نہیں، لیکن یہ اس شخص کی ساکھ کو خراب کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ جسٹس منصور عینی پیکج کے سربراہ بھی نہیں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل بڑے معزز جج ہیں، کسی ایک آدمی کو نشانہ کیوں بنایا جائے۔ جی عینی بینچ کے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں لگایا جا رہا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، وہ کسی بھی کیونکہ یہ جو چاہتا ہے سسٹم، وہ سسٹم کی کم سے کم سپورٹ نہیں کریں گے، کم سے کم وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جیسا کام نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے اس جسٹس منصور علی شاہ کو رگڑا جا رہا ہے۔ مزید جی انہوں نے کہا کہ اس ترمیم میں کسی کا حصہ نہیں ہے، صرف ایک شخص کا حصہ ہے جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ وہ ہوا جو مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کی تھوڑی دیر بعد پارٹی نے تردید کر دی تھی کہ وزیر اطلاعات نے دن میں 3-4 پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہیں تو ایک آدھ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ منظور پشتین کے پشتون تحفظ موومنٹ پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، لیکن ہماری کوشش ضروری ہے کہ ہم ان معاملات کو سیاسی طور پر جو ہے نا حل کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بھی مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن آگے سے جواب بڑا معقول آتا ہے تو پھر ہم بھی یہ بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات آپ لوگوں سے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لینا کہ جو ٹاؤٹ ہے ان کے ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے بولیں گے کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ بھی ایک ڈیل کے تحت ہوئی، اب جو بھی کچھ بھی عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا وہ سارا کوئی ڈیل کے تحت ہوگا، یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علیمہ خان کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمہ
درج مقدمات کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ میں ان کے حدود کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے خلاف ہوں۔ میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمے کے حق میں ہوں اور نہ عمران خان کی بہنوں کے خلاف کیس بننے کے میں حق میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر ان کے اس جذبے کا حامی ہوں کہ اس دنوں وہ بہنیں کسی سیاسی نظریے کے طور پر نہیں بلکہ وہ اپنے بھائی محبت میں ڈی چوک پر آئی، حالانکہ ان کی باقی ساری قیادت چھپی ہوئی تھی۔ یہ بہن بھائی کے رشتے کا کتنا تقدس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کیسز کو اتنا پھیلانے کے حق میں نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی خلاف غلط کیس نہیں بننا چاہیے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دیا۔ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ 2 سال گزرنے کے باوجود حل نہ ہونے کے حوالے سے سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل کا معاملہ بالکل حل نہیں ہونا، آپ جو مرضی کریں یہ حل نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیا کی پولیس کی ایک تاریخ ہے کہ وہ پیسے لے کر قتل کرتی ہے۔ تو اس ٹائم بھائی قتل کرانے والا اس کو تھا کون؟ اس کو ڈر کس آدمی سے تھا پاکستان میں؟ اس کو پاکستان سے کس لوگوں نے نکالا؟ تو یہ بھی تو سوال بنتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ تھا اور میرے پاس بالکل مکمل اطلاعات ہے، وہاں اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں جس میں پولیس اجرتی قتل کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہاں پولیس نے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا، وہ ٹارگٹ کلنگ تھی، اور جو بندہ ان کے ساتھ تھا جس کے ساتھ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ لوگ اس قتل میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کا قتل یا اس قتل کا محرک وہ ہے جس نے انہیں کینیا بھیجا۔ اگر وہ کینیا نہ جاتے، دبئی میں نہیں رہتے اور پاکستان واپس آ جاتے تو آج وہ زندہ ہوتے۔ ان کا کینیا جانا ہی قتل کا سبب بنا۔ یہ جی رانا ثناء اللہ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ جیسے الزامات لگاتے ہوئے عمران خان کے اوپر نظر آتے ہیں، آج بھی ارشد شریف صاحب کا قتل جو ہے، جو ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اس کی ساری ذمہ داری پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کے اوپر ڈال دی۔ حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کل ارشد شریف صاحب کی برسی تھی، ارشد شریف کے ساتھ ایک میڈیا کا تعلق تھا، لیکن جس دن وہ شہید ہوئے اس دن ایسے لگا تھا کہ جیسے جو ہے نا کوئی فیملی کا ممبر مطلب جدا ہو رہا، جیسے کوئی فیملی کا ممبر بس ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہو۔ تو اس شخص نے جو ہے نا جو پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔